درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں ہم نے شراب اور جوئے اور بت پرستی اور پانسے کے بارے میں سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے ان سے ہمیں منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے اور ان سے بچتے رہو. تو اس وقت تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی کہ جوا کیا ہے، شراب کی وجہ کیا ہے اور شراب کے نقصانات کیا ہیں، بت پرستی کیا ہے اور پانسے کے تیر. تو مزید آگے ارشاد فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. کہ شیطان یہی چاہتا ہے، اس کا صرف یہی ارادہ ہے کہ ان يوقع بينكم العداوة، کہ وہ تمہارے اندر عداوت کو پیدا کر دے. شیطان تمہارے اندر عداوت اور دشمنی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، عداوت اور غیر کو پیدا کرنا چاہتا ہے. والبغضاء، اور آپس میں دشمنی اور غضب جو ہے اور غصہ جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور بغض کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اس چیز کے ذریعے فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان وہ غیر پیدا ہو جائے اور دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے وہ روکنا چاہتا ہے، وہ اس کے ذریعے تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے ہیں کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے، جس کی عقل ایک ہو چکی ہے، جس کا شعور ہی ختم ہو چکا ہے اور اس کی عقل پر جو ہے وہ پردہ آ چکا ہے شراب کی وجہ سے، اس کو کیا خبر کہ ذکر الہی کیا ہے، اس کو کیا معلوم کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے. اور اسی طرح جو جوئے میں مصروف ہے تو اس کو تو صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ میں ہار نہ جاؤں، اگر ہار گیا تو مالی نقصان ہوگا. اس وجہ سے نہ وہ ذکر الہی کر سکتا ہے اور نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو فکر ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں گیم ہار جاؤں، گیم رک جائے گی، اور اگر میں ہار گیا تو میرا تو جناب اتنے پیسے کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ جوا جو ہے وہ کل بھی ایک دوست نے سوال پوچھا کہ کھیل میں پیسہ تو نہیں ہے لیکن کھانا پینا، کہ جو پارٹی ہار جائے گی وہ جیتنے والی پارٹی کو جو ہے وہ کھانا کھلائے گی، تو یہ بھی جوئے کی ہی صورت ہے، یا بوتل پلائے گی، کچھ بھی ہے. اگر وہ دونوں پارٹیاں پیسے اکٹھے کر کے اکٹھے کھا پی لیتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر ہارنے والی پارٹی سے ہی سارا مال لیا جائے اور جیتنے والی پارٹی کو چاہے مال دیا جائے یا چاہے مال کے عوض کوئی اور چیز دی جائے، کھانا کھلایا جائے یا کوئی چیز لے کر دی جائے، تو وہ جوئے کی صورت میں ہی شامل ہوگا، کیونکہ اس میں ایک پارٹی کا جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کہ اس کا مال جو ہے وہ جا رہا ہے اور جیتنے والی پارٹی کو بغیر کسی وجہ کے مال حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ جوا ہی ہے. تو وہ بھی نماز سے اور ذکر الہی سے جو ہے وہ رکا رہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو. کتنا پیارا انداز ہے، کتنی محبت بھرا انداز ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے کے بارے میں بتا بھی دیا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ پلیتی ہے، شیطانی عمل ہے. پھر اس کی جو نقصانات ہیں وہ بھی تمہیں بتا دیے کہ اس سے آپس میں دشمنیاں اور بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے، جوا کسی نے لگایا اور پھر ہار گیا اور لاکھوں کروڑوں کے گیم ہو تو اب وہ کچھ کر تو نہیں سکتا، کیونکہ وہ جوئے کے قوانین کا پابند ہے.
لیکن اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت تو پیدا ہوگی، یار تھوڑی دیر میرے ساتھ کھیلا ہے اور میرا اتنا نقصان کر کے چلا گیا ہے، تو اس سے آپس میں بغض اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ان نقصانات کو بیان فرمانے کے بعد اب پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب کیا تم باز آنے والے ہو، یا اب بھی سرکش جانور کی طرح جو ہے وہ منہ اٹھائے دوڑے چلے جاؤ گے ان چیزوں کی طرف اور میرے حکم کی پرواہ نہیں کرو گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنی منمانیاں اپنی مرضیاں نہ کرو کہ نہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہمارا کاروبار یہی ہے، اس کے علاوہ ہماری آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں یا کاروبار ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اور یا جوئے کا کاروبار ہے کہ اگر اس کو ختم کریں گے تو ہمارا کوئی اور روزگار ہی نہیں ہے۔ یہ سارے شیطانی بہانے جو ہیں، شیطان کی اطاعت نہ کی جائے، ان بہانوں کی طرف توجہ نہ دی جائے، بلکہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، اور شراب پی کر یا جوئے میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو تم ضائع نہ کرو اور بالکل بیوقوف ہو کر نہ رہو۔ وَاحْذَرُوا، ذرا ہوشیار رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم باز آ جاؤ، یعنی اطاعت خدا اور رسول جو ہے وہ تم اختیار کر لو، اور پھر تو ہے تمہارے لیے بہتر، اور اگر تم ایسا نہ کرو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، منہ پھیر لو، اعراض کرو، کس چیز سے؟ اللہ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے، کہ تم ان کے حکم کی پرواہ ہی نہ کرو اور اپنی ہی مرضیاں کرتے رہو اور منمانیاں کرتے رہو، تو فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر حکم کو پہنچا دینا ہے، اس سے تم ہمارے رسول کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول تو ہمارا ہے، وہ تو ہمارا حبیب ہے، اس کا تم کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، کہ ہم جو ہے وہ اس کا حکم نہیں مانیں گے تو شاید اس کا کوئی نقصان کر لیں گے، نہیں، ہمارے رسول کی صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح انداز میں تم تک پیغام پہنچا دیں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، جتنی بھی برائیاں ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتا دیا ہے، ان کے نقصانات بتا دیے ہیں، سارا کچھ بتا دیا ہے۔ اب اگر باز آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ وہ آپ تک اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ پہنچا دیں۔ یہ وعید ہے اور تحدید ہے، ڈرانا ہے اس میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم الہی صاف صاف پہنچا دیا تو ان کا جو فرض تھا ادا ہو چکا ہے، اب جو اعراض کرے وہ خود اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، مستحق عذاب ہے، اور ظاہری بات ہے جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا تو جہنم ہی جائے گا۔ آج والد کی بات نہ مانی جائے تو وہ کتنا غصے ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا۔ شاگرد جو ہے وہ اگر اپنے استاد کا کہنا نہ مانے، استاد کو جو ہے وہ بھی غصہ لگتا ہے کہ شاگرد نے میری بات نہیں مانی، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا اس پر جو ہے میری توجہ ہے، پڑھانے کی کوشش ہے، شیخ جو ہے اس کا کہنا نہ مانے مرید، تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ میں اس کو کتنے آسان طریقے سے سلوک کے راستے پر جو ہے وہ چلا رہا ہوں، اور یہ ہے کہ یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے درجے بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، پھر رسول اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کی ہر وقت عطا ہے، ہر وقت نعمتیں برس رہی ہیں، ہر وقت رحمتیں جو ہیں وہ نصیب ہو رہی ہیں، اور اتنی کثیر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تو تم پر اتنی برس رہی ہیں کہ اگر تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے، ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ اس کی رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کا حکم نہ مانو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کے باوجود کہ میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، لیکن پھر بھی اگر ان کا حکم نہیں مانو گے تو اس میں
نہ تم اللہ کا نقصان کر رہے ہو نہ رسول اللہ کا جو ہے نقصان کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو کہ اس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرو گے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے چکھا ان پر کچھ گناہ نہیں۔ شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ حرمت شراب کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا یا نہ ہوگا، کیونکہ حرام ہونے سے پہلے تو وعید نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور وہ شراب کے منع ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو ان کا جو معاملہ ہے ان کے بارے میں صحابہ کرام فکر مند ہونے لگے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے جو کچھ پیا ہے یا کھایا ہے وہ گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ نیکی وہی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، گناہ وہ ہے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو کہ جس کام سے منع کر دیا جائے پھر بھی وہ کیا جائے تو وہ گناہ ہے۔ لیکن چونکہ شراب کا حکم جو ہے وہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، شراب کی حرمت اور اس کے نہ پینے کا حکم جو ہے وہ بھی نازل نہیں ہوا، منع نہیں کیا گیا پینے سے، تو اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ معاف ہے، اس پر جو ہے وہ باز پرس جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان پر کچھ گناہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے چکھا، ہاں اذا متقوا وآمنوا، جب کہ وہ ڈرے اور ایمان رکھیں، ایمان ان کے پاس ہو، وعملوا الصالحات اور وہ نیکیاں کریں، ثم اتقوا پھر ڈریں، وآمنوا اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا پھر ڈریں اور تقوی اختیار کریں، واحسنوا اور نیک رہیں، نیکیوں کو اختیار کریں، واللہ یحب المحسنین، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نیکیاں کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو جو ہے وہ محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ آیت میں لفظ اتقوا کہ تقوی کو اختیار کرو، جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کی ہے، 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے شرک سے ڈرنا اور پرہیز کرنا مراد ہے کہ وہ شرک سے ڈریں اور شرک سے پرہیز کریں۔ دوسرے سے شراب اور جوئے سے بچنا مراد ہے کہ وہ شراب اور جوئے سے بچیں۔ تیسرے سے تمام محرمات سے پرہیز کرنا مراد ہے کہ اللہ نے جتنی بھی حرام چیزوں کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے بارے میں بتا دیا ہے، حکم نازل ہو چکا ہے، ان سے وہ پرہیز کریں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ پہلے سے ترک شرک کہ شرک کو چھوڑنا مراد ہے، دوسرے سے ترک معاصی محرمات کہ دوسرے اتقوا سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے، تمام حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ تیسرے سے ترک شبہات مراد ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں شبہ واقع ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، دل میں بھی شبہ واقع ہے تو ان سے بھی بچیں، تو یہ مراد ہے۔ بعض کا قول ہے کہ پہلے سے تمام حرام چیزوں سے بچنا یہ مراد ہے، اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا کہ ان سے بچیں بھی اور اس سے پھر ہمیشہ بچتے بھی رہیں، قائم بھی رہیں، اور تیسرے سے زمانہ نزول وحی میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں گی ان کو چھوڑ دینا مراد ہے۔ بہرحال اس آیت میں 3 دفعہ بار تقوی کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو اور تم ڈرتے رہو اور نیکیاں کرو، ایمان کو مضبوط رکھو اور عمل صالح کی طرف آؤ، نیکیاں کماؤ، واللہ یحب المحسنین، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، نیک لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں تو پھر نیکیوں کی ضرورت ہے، نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔